अमल है। इसके बारे में तो हमारे अबकरी के पूरी दुनिया में अल्लाह ने अबकरी का निज़ाम थोड़ा सा बनाया है, और मेरी महाना करोड़ों की व्यूवरशिप हो, दुनिया में अल्लाह ने मैसेज पहुंचाया है। हर मसलक, हर रंग, हर फिरका, हर नस्ल अल्लाह के फजल से इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है। एक अमल देता हूं, आपकी कोई भी चाहत है, ख्वाहिश है, रिश्तों की बंदिश, रिस्क की बंदिश, सेहत की बंदिश, जादू जिन्नात असरात हैं, आपकी कोई चाहत है, मैं एक अमल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। दिन के किसी भी लम्हे, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद तेरी दिल नशी हो। बस तन्हाई हमारा एक अलमिया है, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं। अगर दुआएं मांगना सीखनी है, चौराहे पे जाएं, उसके हाथ सवाली, उसकी नजरें सवाली, उसके बोल सवाली, उसका लिबास सवाली, उसकी चाल सवाली, उसका हाल सवाली, उसका ढाल, उसकी जिंदगी का पल पल सवाली है। हम भी सवाली बन तो जाएं। हम मांगते नहीं, हम पढ़ते हैं दुआएं। मैंने ये दरखास्त करूंगा, आप जितनी हम मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, आपसे अर्ज करूंगा, हम दुआएं और दुआ के लिए वक्त निकालें, दुआ के लिए वक्त निकालें। आज बताऊं, सबसे ज्यादा दुआएं कहां मांगी जाती हैं? आप फौरन बोलेंगे मस्जिदों में, आप कहेंगे मदारिस में, आप कहेंगे किसी फकीर के आस्ताने में, मैं कहूंगा नहीं जेल में। तहज्जुदें, तस्बीहात, मेरा कई दफा जेल में जाना हुआ, वहां मेरे लेक्चर हुए। तहज्जुदें, तस्बीहात, जिक्र, तिलावत, अमाल, रोना, सिसकियां, गिड़गिड़ाना, सबसे ज्यादा जेल में, फिर कचहरियों में और फिर अस्पतालों में। कोई भी ऐसी आपके दिल में चाहत हो, अल्लाह पाक से मनवाना चाहते हैं, देखें, सारा जहान चाह ले, अल्लाह ना चाहे कभी नहीं होगा। सारा जहान चाह ले, सारा जहान, अगर अल्लाह से मनवाना चाहते हैं ना, 2 नफिल हाजत के पढ़े, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार, दूसरी रकत में कुल हुवल्लाह 11 बार। कोई मुश्किल नहीं, मैं फिर अर्ज करूंगा, 2 नफिल हाजत के पढ़ें, जिसकी पहली रकत में आयतल कुर्सी 11 बार और दूसरी रकत में सूरत इखलास कुल हुवल्लाह 11 बार, और उसके बाद सलाम के बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ लें बस, और फिर अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांगे। अबकरी के हैं, आप अबकरी के सफहात उठा के देखें, नेट की दुनिया में लोगों ने इसका नाम क्रेडिट कार्ड रखा हुआ है, किसी ने फौरी मदद रखा हुआ है, किसी ने गैबी मदद रखा हुआ है, किसी ने इमरजेंसी पुकार रखा हुआ है, किसी ने इस अमल का जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। हज़रत सूरह यासीन 3 बार सलाम के बाद अवल आखिर 3 दफा दरूश। कमाल अमल है, कमाल अमल है। और अर्शों से अगर बरकत के खजाने, रहमत के खजाने, अताओं के खजाने, कोई रिश्ता है, कोई बंदिश है, कोई कर्जे हैं, कोई बीमारी है, कोई दिल की मुराद है, कोई मन की मुराद है, इसलिए फरमाया कभी भी जन्नत ना मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। और अल्लाह जल्ल शानो से कभी थोड़ी दुनिया ना मांगो, फिर दुनिया हसनतम सुपरलेटिव है, और फिर आखिरत हसनतम, मौला दुनिया अता फरमा, फिर वो जितनी अता कर दे उसकी शहनशाह की तकसीम है, पर मांग तो लाजवाब मांग। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के एक मुलाजिम ने चोरी कर ली बाग की, मुझे याद है, छोटा सा था, कहने लगे छोटी सी मुर्गी की चोरी की है, ले ले दी चोरी, ले ला बकरी का बच्चा। वो चोर तो वैसे ही कहलवाना था, कोई बड़ी चोरी करता। मुझे अल्फाज याद हैं। मेरी आपसे दरखास्त ये है, मेरा अल्लाह कहता है मुझसे मांग और मेरी शान के मुताबिक मांग, फिर दुनिया हसनत और फिर आखिरत। ये जो अमल मैंने आपकी खिदमत में बताया है, 2 नफिल हाजत के किसी भी लम्हे यकसू होके, अल्लाह को यकसुई चाहिए, अल्लाह को यकसुई चाहिए। अल्लाह भी कहता है इधर उधर ना देख। और अगर आप किसी तकरीब में जाएं, किसी शादी में, कहीं तकरीब में बेगम साथ हो, इधर उधर ना देखिएगा। आप उसको क्यों देख रहे थे, बोले ख्याल कीजिएगा। तकरीब में जाके भी अल्लाह पाक बेगम भी कहती है, बेगम शिर्क को पसंद नहीं करती, बीवी वाहिद है जो बहुत तौहीद पसंद होती है, वो अपने गैर को पसंद नहीं करती। बीवी के अंदर वाहिद है जो शिर्क से पाक होती है बीवी, ठीक है, वो कभी भी किसी गैर को पसंद नहीं करती, अल्लाह भी किसी गैर को पसंद नहीं करती। तवज्जो से मांगे और चंद दिन करके देखें तो से, चंद हफ्ते, इसको अगर मामूल बना ले। एक और चीज अर्ज करूंगा, जिसके पास माल होता है वो अक्सर कम मांगता है, और उसकी औलाद के अलमिये मेरे पास वाकयात के एतबार से ज्यादा। जिसके पास माल वसाइल ज्यादा होते हैं वो अक्सर कम मांगता है। गरीब तो कहते हैं अल्लाह बच्चा बड़ा हो रहा है, अल्लाह बच्ची बड़ी हो रही है, अल्लाह मैं कहां से लाऊंगा। उसे मांगना नहीं आता गरीब को। गरीब के पास इसमें आजम नहीं होता, गरीब के पास पंचसूरा नहीं होता, गरीब के पास मसनून दुआएं याद भी नहीं होती। बहुत कम होंगे, यकीनन याद भी होती हैं, लेकिन उनकी दिल की आवाज, वो हिंदी है या सिंधी, पंजाबी है या कोई भी है, वो दिल की आवाज से अल्लाह के दरवाजे को खटखटाते हैं। और जो मालदार होता है उसकी नजर में होता है कि ये उसका है, ये उसका है, ये उसका है, यही नुकसान होता है। अपनी नस्लों के लिए इस दुआ के जरिए, इस नफिल के जरिए 3 चीजें जरूर मांगिएगा, एक बख्त, एक मुकद्दर और एक नसीब। देखिए एक बात अर्ज करूं, वालिदैन अपनी नस्लों को ट्रकों के ट्रक जहेज देते हैं, सोना देते हैं, चांदी देते हैं, डायमंड देते हैं, हीरे देते हैं,
खूह देते हैं, जायदादें देते हैं, बंगले देते हैं। कोई दुनिया में मुझे एक वालिद वालदा बता दे जिसने अपनी नस्लों को बख्त भी दिया हो, नसीब भी दिया हो, मुकद्दर भी हो, इसकी डिग्री कहीं मिलती है तो मुझे दे दें आप। अर्शी निज़ाम है, यह फर्शी निज़ाम नहीं। कौन सा निज़ाम है? ये अर्शी तकसीम है, यह फर्शी तकसीम नहीं है। और अगर अर्शी निज़ाम चाहते हैं तो ये अर्शी मैंने एक अमल आपकी खिदमत में दिया है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत, जिसकी पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी और दूसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद 11 बार सूरत इखलास और उसके बाद 3 बार सूरत यासीन पढ़ के अल्लाह से खजाने गैब से मांगे। ये अमल कहां लिखा है, किस किताब में इसका हवाला है, वह हवाला भी दूंगा। और अगर मेरे किसी अमल का हवाला लेना चाहते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चले जाएं और एक चीज लिखें, अकाबिर पर एतमाद, मेरे हर अमल का हवाला मिलेगा। कुरान से, हदीस से, तफसीर से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से, औलिया से, सालेहीन से, हर किताब का हर हवाला इंशाअल्लाह कोशिश है वहां अकाबिर पर एतमाद लिखेंगे। 2 नफिल ये जिंदगी का हिस्सा बना लें। एक हदीस सुनाता हूं, फिर एक अमल भी देता हूं। हदीस में आता है, हर लुकमा पूछता है कि या अल्लाह मैं सेहत बनूं या बीमारी बनूं। हर लुकमा पूछता है। वही खाना घर में बना है, पका है। एक बंदा बीमार हो गया, सारे बीमार नहीं हुए। कहा खाने से बीमार हुआ, नहीं, खाने से होता तो फिर सारे होते। बिन साद से मरवी है वो सहाबी जिनका मदीना में सबसे आखिर में इंतकाल हुआ। उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने आका से कमी रिस्क की शिकायत की। आपने फरमाया जब घर में जा सलाम कर और कुल वल्लाह पढ़। उसने ऐसा ही किया। उसके ऊपर अल्लाह ने इतनी कसरत से फरागी की, उसका फैज उसके पड़ोसियों तक पहुंचा और इतना पहुंचा कि पड़ोसियों को भी अल्लाह ने रिस्क वसी अता कर दिया। एक दफा सलाम और एक दफा कुल वल्लाह, बस। मैं कई बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, इसलिए सबक पक्का भी हो जाए, याद भी हो जाए। घर में तमंगरी आ जाती है, घर में मालदारी आ जाती है, उस घर से जिन्नात खत्म हो जाते हैं। और उस एक बात और बताऊं, एक और मुशाहिदा हुआ है मेरे पास, अनोखा मुशाहिदा। ना मैंने कहीं पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मेरे लफ्ज गौर से सुन, ना पढ़ा था, ना सुना था, ना आजमाया था। मुझे लोग आके सिखा जाते हैं, मैं तालिब इल्म हूं हर पल का। मुझे एक नहीं कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इस अमल की वजह से हमारी बेऔलादियों के मसाइल खत्म हो गए और जादू जिन्नात के मसाइल खत्म हो गए। ये 2 चीजें मेरे मुशाहिदे में, क्योंकि साल से अमल बता रहा हूं। कोई आपका हाफजा याद देता है कि मैं घर जाते हुए सूरत सलाम और सूरत कुल वल्लाह का अमल कितने अरसे से बता रहा हूंगा? कोई अंदाजा है आपका हाफजा? कोई किसी का हाफजा बताए उसने इतने अमल से अमल शुरू किया, कोई अंदाजा है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10, जी 7 साल। आपका ये अंदाजा है कि आपने 7 साल, कैसे यकीन है 7 साल? कोई दलील? खुद अमल कर रहा हूं इसलिए 7 साल से कहते हैं कि आपको फायदा हुआ। जरा बताएं, पहले 5 लोग थे, अब 8 लोग हैं, एक तो ये इजाफा हुआ और हलाल रिस्क मिल रहा है। 7 साल। और किसी का कोई मुशाहिदा, याददाश्त? कितने साल से बता रहा हूँ जी? 2 साल से आपका अमल है जी, 5 साल से आपका अमल है, 10 साल से आपका अमल है, हाँ 5 साल, चलो 5 साल लगा रहे हैं, ठीक है ठीक है। बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता मुस्तकिल बताता हूं, मुसलसल बताता हूं, बार बार बताता हूं। बात चीजें ऐसी होती हैं और दानिस्ता बताता हूं, बात चीजें ऐसी हैं, दानिस्ता बताता हूं। ये मैं इसलिए बताता हूं, याददाश्त रहे। याद कहानी जिंदगी की जरूरत है। ज़क्र फ़इन्न ज़िक्र तनफ़अल मुमिनीन। आपस का मुज़ाकरा, आपस की याद कहानी मोमिनों को नफा दे। मेरा अल्लाह कहता है नफा दे, हम कहें नफा ना हो ही नहीं सकता। मेरा अल्लाह कहता है कुरान में नफा होगा, आपस में याद कहानी, हम कहते हैं नफा नहीं होगा, ये कैसे हो सकता है? तो मैं याद कहानी के तौर पर अर्ज करता हूं कि ये 2 चीजें मेरे मुशाहिदे में मुसलसल आ रही हैं, 5 साल से, बल्कि इससे ज्यादा अरसे से बता रहा हूं, मुसलसल आ रही हैं 2 चीजें। रिस्क की फरावानी तो आ ही रही है, लेकिन 2 चीजें और आ रही हैं। क्या कहा मैंने? एक औलाद के मामला और दूसरा जादू जिन्नात के मामला। औलाद की परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल और जादू जिन्नात के मसाइल, मुश्किलात, परेशानी, ये 2 चीजें मुसलसल मेरे मुशाहिदे में आ रही हैं। फिर दलील भी समझ आती है, जरा गौर से सुनो। सूरत इखलास की बरकत आज जो आप बैठ के पढ़ेंगे, ये बात याद रखिएगा, ये बात समझ भी आती है। कैसे समझ आती है? कि हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, जरा गौर से सुनिएगा, कान लगा के मेरी बात को। मेरे आका का फरमान है, जब बंदा सलाम करता है तो घर में जो जिन्नात होते हैं वो कहते हैं निकलो इस घर से, न सोना न खाना। रिवायत में 2 अल्फाज आए हैं, मफहूम है, न सोना न खाना। जिस ये बताएं, कुत्ता कीचड़ गंदगी में, अक्सर देखा ना गंदी नालियों में कुत्ता गर्मियों में पानी में बैठा होता है, आपने कहीं तजर्बा देखा हो, गंदे जौहड़ में, गंदे पानी में, गंदी नाली में कुत्ता ना
اکثر یہ پانی میں، ٹھنڈے پانی میں بیٹھا ہوتا ہے، ہانپ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ٹھنڈک، وہی کیچڑ گندگی بھرا کتا آپ کے گھر میں چلے پھرے، کبھی بستر میں، کبھی کھانے میں، کبھی کچن میں، کبھی کہاں، تو کتنی خباثت، غلاظت، نجاست اور بدبو ہوگی. کوئی گمان کر سکتا ہے؟ ہاں جی کر سکتا ہے. بس نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے. میں نے کیا لفظ کہا؟ نظر نہیں آتا وہی کتا پر، بولے تو صحیح، آتا ہے. نظر نہیں آتا وہی کتا پر آتا ہے. کیوں؟ میرے حبیب نے وعدہ فرما دیا کہ اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں، بیت الخلاء میں شیاطین ہیں، پر نظر نہیں آتے پر ہوتے ہیں. میرے حضور نے فرما دیا، بات ختم ہو گئی. ایک میری تیری نگاہ ہے، ایک نگاہ نبوت ہے. نبی سچا، اس کی نگاہ سچی. نبی سچا، اس کا فرمان سچا. نبی سچا، اس کا وعدہ سچا. خاتم النبیین سچے، ان کی کائنات کا نظام فرما دیا سچ ہے، حق ہے. نگاہ نبوت سے دیکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ یہ شیاطین ہیں جو ہماری آپس میں زندگی میں بربادیاں پیدا کرتے ہیں. جب بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں. نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ سلام کرتے ہیں گھر میں، کوئی ہے یا نہیں ہے، کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، سلام کرتے ہیں. یہ نگاہ نبوت نے دیکھا ہے کہ اس گھر سے شیاطین، وہ گندی نالی کا کتا، وہ گندا ریچھ، وہ بندر، وہ خبیث خنزیر، وہ گھر سے نکل جاتا ہے. بس میری نگاہ نبوت، مجھے اعتماد ہے. آپ کو ہے؟ بس اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اسی کا نام ہے لا الہ الا اللہ، اسی کا نام ہے. انہوں نے فرما دیا سلام کر، قل واللہ پڑھ، بس تیرے گھر سے جادو جنات نکل گئے. یعنی وہ جنات، خبیث جن کے ذریعے سے جادو جنات آتا ہے، وہ جب نکل جائیں گے، نہ رہے گی بانس، نہ بجے گی بنسری، نہ رہے گی کچھ، سارا وجود ہی ختم کر دیا. اچھا، پھر فقر کا وجود ختم ہو جاتا ہے، فاقوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، تنگستیوں کا وجود ختم ہو جاتا ہے، بے روزگاری کا وجود ختم ہو جاتا ہے، مہنگائی کا وجود ختم ہو جاتا ہے. پھر دنیا کچھ ہو، اللہ پاک اس کو کھلائے گا اور پلائے گا، اللہ اس کو دے گا، اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا. پھر دنیا ساری کی ساری مایوس ہو جائے، میرا رب غیب کے خزانے سے عطا فرما کے دکھائے گا اور کر کے دکھائے گا. وکفا باللہ ولیم وکفا باللہ نصیرا. بابا جی آئے میرے پاس، ان کا بیٹا آیا، پوتا آیا، پوتے کی شادی کر رہے تھے، تو شادی کے لیے کہنے لگے کہ یہ رشتہ اس طرح. تو میں نے ان سے عرض کیا، کہنے لگے کمزوری بہت ہے. کس سن کی پیدائش ہے؟ کہنے لگے 1942 کی پیدائش ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چیز استعمال کریں. کہنے لگے چکنائی ہے، دودھ نہیں پیتے. اوہو، ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں ہمارا. وہ جو ادھر سے آئے گا، پہلے کہنے لگے سرما نہ لگاؤ، اس میں لیڈ ہے، سیسے ہے. کہنے لگے نہیں، اب ریسرچ آئی ہے، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے. کملی والے نے سرما لگایا. میرے آقا کے سرمے کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی. اور پھر بھی ہم کسی کملی والے کی ادا کو سائنس سے نہیں پرکھیں گے. سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، کملی والی چونکہ ختم نبوت کے صدقے ان کی تھیوریاں نہیں بدلیں گی. سائنس پہلے کہتی تھی کہ مکھن، دودھ، بلائی، دیسی گھی، ٹھیک، یہ نہ کھاؤ، چربیاں، یورک کولیسٹرول، یہ چیزیں ساری. اب سائنس کہتی ہے یہ چیزیں ہماری دوست ہیں، کھائیں. میں اس دن ایک اللہ والے کی بات مجھے بتائی، کہنے لگے کئی بندے بیچارے ان چیزوں کو ترستے مر گئے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اب کہتے ہیں یہ چکنائیاں نہیں ہیں. چکنائیاں وہ ہیں جو مصنوعی بناسپتی چکنائیاں ہیں، وہ نہیں گھلتی اندر جا کے، وہ دل کی نالیوں کو بند کرتی ہیں. یہ دیسی گھی اور مکھن، دودھ، یہ دل کی نالیوں کو بند نہیں کرتا. میں نے کہا کھائیں آپ. مجھے تو آپ کے جسم سے 1942 سے لے کر اب تک چکنائی خود ختم ہو چکی ہے. آپ کے جسم کی ساری چکنائی ختم ہو چکی ہے. 1942 سے لے کر اب تک کتنے سال کے تھے؟ 81 سال کے. تو میں نے چکنائی ویسے ہی ختم ہو گئی ہیں. بیر کا موسم آ رہا ہے، بیر کھائیں. دیسی بیر زیادہ کھایا کریں، سستا بھی ہوتا ہے. دیسی بیر سستا ہوتا ہے اور اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے. میں ایک دفعہ گیا صحرا میں، جنگلی بیر نا، ایک ہمارے صاحب تھے، جھولی بھر کے نا بیر کی ایسے کھا رہے تھے. میں ایسے ہاتھ اٹھا کے میں نے لے لیا. آکے حکیم صاحب ناچا سارے بڑی مشکل تا جھیڑے مکن، بڑی مشکل سے تو ہمارے جھگڑے ختم ہوئے. تو بیر چوٹ لے رہا ہے میری جھولی بھر کے، پتہ نہیں کیا مانا ہوگا، مجھے پتہ نہیں. بیر کھا رہا تھا، جنگلی بیر پکا ہوا، لاجواب. میں نے اس کی جھولی سے تھوڑا اٹھایا. یہ صحت زندگی ہے. اب میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کرو، خدمت کے ذریعے مخلوق کو راضی. عبادت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے اور خدمت مخلوق راضی ہو جائے. وہ کافر ہے یا مسلمان ہے، وہ کسی مسلک، مذہب، فرقے، رنگ، نسل کی ہے، اللہ کو بڑی پیاری ہے، اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے. اللہ کو اپنے بندے بہت اچھے لگتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دیواریں نہ ہوں، محبتیں، رواداریاں ہوں، خیرخائیوں کے جذبے ہوں.
ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، میں اسے جانتا تھا، وہ سارا دن سیاست میں گالیاں دیتا ہے. مجھ سے کہنے لگا وظیفہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ بادشاہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے دعا مانگ. کہہ رہے میری پارٹی کے نہیں ہے. میں کہ زیادہ قبول ہوگی. میں نے کہا کوئی مرشد ہے؟ کہنے لگا آپ ہیں. میں مرشد سے اتنی بحث؟ میں نے کہا ادب نہیں ہے تجھے؟ معاف کر دے مجھے، سمجھاتے میں تھوڑا سا. اچھا میں کہ سمجھاتا ہوں. میں نے کہا جہاں دل نہ چاہے دعا کرنے کو، وہاں بندہ دل کرے، اللہ اس ناگواری پہ ڈبل ثواب دیتے ہیں. دل نہ چاہے، اللہ ہمارے بادشاہوں کو خیر سجھاؤ، خیر کی راہیں دکھا، اللہ ان کے دل دماغ جذبوں کی حفاظت فرما، اللہ ان کو غیب سے اپنی مدد عطا فرما، جس سے اللہ انسانیت کو خیر اور نفع پہنچے، راحت اور برکت پہنچے. میں نے کہا بادشاہوں کے لیے دعا کر. اور پھر میں نے ایک حدیث سنائی. آقا کا فرمان مفہوم ہے دنیا کا بدترین مشغلہ بادشاہوں کو گالیاں برا بھلا کہنا ہے، گالیاں اور برا بھلا کہنا ہے. اچھا میں اس بندے کی بات کر رہا تھا، اس نے بادشاہوں کے لیے دعائیں شروع کر دی. وہ بات بڑی عجیب ہے، دعائیں شروع کر دی. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا میرے حالات بہتر ہو گئے ہیں. میں نے پھر اسے ایک بات سنائی. میں نے کہا انسان جب کسی پہ لعنت کرتا ہے نا، یہ بات سننا بڑے خطرے کی بات ہے. جب انسان کسی پہ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت اس انسان کے اوپر جاتی ہے. اگر وہ اس کا مستحق ہوتا ہے ٹھیک، ورنہ لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی. تو دن رات بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے، وطن کے بادشاہوں کو گالیاں دیتا ہے. نہ دے گالیاں، ان کے لیے دعائیں کر. ان کے لیے تیرے دل میں خیرخواہی کے جذبے ہوں، تیرے دل میں ان کے لیے خیرخواہی کے جذبے ہوں، محبت کے جذبے ہوں، الفت کے جذبے ہوں. ایک اور بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا، وہ بھی بھول گیا درمیان میں. ایک بات اور عرض کر رہا تھا، وہ یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جس کا سر تر ہوگا، یہ درمیان میں بات بھول گیا، اور جس کا تلوے تیل سے تر ہوں گے، اس کی زندگی میں اور نسلوں تک ایک چیز چلے گی، نسلوں تک چیز چلے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک کیس آیا. وہ کیس یہ آیا، ایک صاحب فوت ہو گئے بڑھاپے میں. کیس آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. حضرت عمر اپنے فیصلے، بڑے بڑے قضاء کے فیصلے، اقضاہم علی، ہر خطبے میں یہ بات کہی جاتی ہے، چیف جسٹس تھے. ان کو عرض کیا کہ آپ یہ، اللہ نے آپ کو بہت سمجھ فہم دی. مائی ایک آ گئی کہ میں بھی اس کی بیوی ہوں. کوئی نکاح کے کاغذ، اسٹامپ، کوئی پرتے، کوئی یونین کونسلیں تو ہوتی نہیں تھی. انہوں نے کہا یہ بھی اس کا بیٹا ہے، لہٰذا میراث میں مجھے بھی حق ملنا چاہیے. اب کوئی گواہ نہیں تھا، پتہ نہیں تھا، ادھر ادھر سے پتہ کیا. اور ایک مائی کہنے لگی یہ بھی اس کا بیٹا ہے بڑھاپے کا، یہ بھی بیٹا ہے. یعنی ایک بڑھاپے کا بیٹا ہے، ایک بڑھاپے سے پہلے کا بیٹا تھا. آپ نے فرمایا دونوں دوڑو. ایک پیچھے رہ گیا اور ایک جو ہے آگے نکل گیا. آپ نے فرمایا بڑھاپے کا بیٹا ہے اس لیے پیچھے رہ گیا. نسلوں کے اندر قوتیں، طاقتیں منتقل ہوتی ہیں تو بیماریاں بھی منتقل ہوتی ہیں. کیوں کہتے ہیں ہمارا یہ موروثی مرض ہے، خاندانی مرض ہے. اس عمر میں آ کے ہمارا یہ مرض ہو جاتا ہے. جس کا سر اور پاؤں تیل تر رہیں گے، اس کی نسلوں میں کمزوریاں، بیماریاں، بڑی بڑی تکلیفیں، اس کی ایک لمبی لسٹ ہے، بہت لمبی، کبھی عرض کروں گا، وہ نہیں ہوں گے. اس کے پاؤں کے تلوے اور سر تیل سے تر رہے گا. یاد رکھیے گا، چھوٹا سا نقطہ ہے. جو تر رہے گا، حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ. ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے. اس دن کی، اس رات کی نیند دیکھیں، سکون دیکھیں، چین دیکھیں، راحت دیکھیں، اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں. اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور، اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں، نسلوں تک چلتی ہیں. اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی. اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی. میں نے جو آج واقعات سنائے، جانوروں کے زبان باندھ دی، اس کی وجہ سے کیا عذاب، کیا مصیبت، کیا تکلیف آئی. استغفر اللہ العظیم، یا صرف استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر ضرور کیا کریں. اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں. استغفار ضرور کیا کریں. تھوڑا کر لیا کریں، صبح شام کر لیا کریں، ایک دفعہ کر لیا کریں. استغفار کیا کریں. رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا، کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں. دو نیندوں کے درمیان، سنیں غور سے، یہ ایک موتی ہے. دو نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے، ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا، اور جو بندہ دو نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے، وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. دو نیندوں کے درمیان نیند کھلی، کروٹ بدلی تھوڑی سی، اور پھر استغفار کر لیا. یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں، آفات، بلیات سے ٹلواتا ہے. اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، تکلیفیں. پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے، ایک بلا انتظار کر رہی ہے، ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے.
یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی، لوگ واہ واہ کریں گے، لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، سسکتی رہ جائیں گی، ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی، تڑپتی رہ جائیں گی، بلکتی رہ جائیں گی، الجھتی رہ جائیں گی ہماری نسلیں۔ وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا، ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے، سسکا دے۔ وہ تڑپتی رہ جائیں گی، وہ سسکتی رہ جائیں گی۔ استغفار، ندامت سے، غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اچھا، اس سے رزق بچا رہے گا، اس سے صحت بچی رہے گی، اس سے دولت بچی رہے گی، زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے، اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے۔ ایک واقعہ سنا، ایک شخص آیا میرے پاس، اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، خصہ پہنا ہوا تھا، اس نے بہترین زری کا کیا ہوا ڈبل سیلنسر، وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے، کیا کہتے ہیں، روڈ ماسٹر کہتے ہیں، جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا۔ آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کے پاس ہے، پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے، جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ صرف۔ تو اسی پہ وہ تھے، ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے، مجھ سے دوائی لینے آتے تھے اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی۔ اسے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی، میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے، ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا، اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے، وہ بھی بہت احترام کرتے تھے۔ والد صاحب کا وصال ہو گیا، اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا، مجھ سے کہنے لگے، بھتریجا گناہ گار بہوں، بہت گناہ گار ہوں، کوئی نیکی نہیں، کئی قتل کیے ہیں میں نے، چوریاں، ڈاکے۔ اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا، خود نہیں کرتا تھا، نگرانی کرتا تھا، سرپرست تھا۔ مجھے ایک چیز بتا، میری بخشش کا کوئی نظام ہے؟ تو بھتریجا بھی تھی ہوں تو پیر بھی تھی ہوں، تو بھتریجا بھی ہوا، پیر بھی ہوا۔ میں نے اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنائے اور رونے لگ گیا، اور میں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ سارا دن نا استغفر اللہ پڑھا کر۔ کہہ رہے میں کیسے پڑھوں، سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں، میں سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ اچھا، میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے، کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا، میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں، میں اس وقت کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، استغفار کر لیا کریں، پھر سو جایا کریں، اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ استغفار لفظ نہ آئے نا، اچھا اس کے منہ پہ لفظ استغفار نہیں آ رہا تھا، عربی کا لفظ منہ پہ نہیں چڑھ رہا، میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سبق اس کو دیا تھا، ایک ہیرا منڈی کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا، اور وہ ان کا چودھری تھا، دوائی لینے آتا تھا، اور مجھ سے کہنے لگا میری بخشش ہوگی، میں کہا 100% ہوگی۔ ایسے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے، میں نے کہا وہ شہنشاہ لجپال کریم ہے، اس کے کرم کے بہانے بے نیاز ہے، مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میری ہوگی، میں تیرے بارے میں کہوں تیری بخشش نہیں ہوگی تو جہنم میں جلے گا۔ میں نے کہا اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے، صابر تھا، میں نے کہا استغفار کر، دن رات کر، اور تسبیحات بھی اس کو بتاتا تھا۔ اب اس کی بات سنیں، اچھا جوتا اس کا کیوں گرا ہوا تھا؟ ہماری طب کی پرانی کتابوں میں ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام بحران ہے، کہ اگر پاؤں اس ہاتھ کا یہ انگلی سون ہو جائے تو بندے کے اتنے دن باقی رہتے ہیں، اتنے دن سونا ہو جائے تو اتنے دن باقی رہتے ہیں۔ اس کا پاؤں سون ہو گیا تھا، جوتا اس کا گرا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے کہا چاچے دا وقت نیڑے لگتا ہے، میں نے کہا اس کا وقت قریب ہے، میں نے نہیں بتایا، موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لے جاؤ، اتنے ہفتے باقی رہے گا، 6 مہینے، 6 دن، چند دن، ان کو کوئی خدا نہ خواستہ وہی تو نہیں آتی۔ میں نے اس کو استغفار بتایا، اور یہی اس کو بتایا کہ اپنی زبان میں کر جو تیری زبان ہے۔ عرصہ ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا، مر گیا، ابھی بھی موت کو فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تقریباً۔ ایک دفعہ نا اس کے ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے، مجھے کہنے لگا میں فلاں کا بھتیجا ہوں۔ اچھا، میں کیا ہوتا میرا چاچا؟ کہنے لگا آپ کی بڑی محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا۔ میں نے کہا مر گیا؟ کہنے ہاں۔ میں کیسے مرا؟ کہنے لگا مرنے سے پہلے نا ایسی ناک پہ لکیریں نکال رہا تھا، کان کر رہا تھا، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے، اللہ معاف، بس گیا۔ بابا جی آئے میرے پاس، ان کا بیٹا آیا، پوتا آیا، پوتے کی شادی کر رہے تھے، تو شادی کے لیے کہنے لگے کہ یہ رشتہ اس طرح۔ تو میں نے ان سے عرض کیا، کہنے لگے کمزوری بہت ہے، کس سن کی پیدائش ہے؟ کہنے لگے 1942 کی پیدائش ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ چیز استعمال کریں، کہنے لگے چکنائی ہے، دودھ نہیں پیتے۔ اوہو، ہمارے پاس اپنا علم تو ہے نہیں، اپنا علم تو ہے نہیں ہمارا، وہ جو ادھر سے آئے گا۔ پہلے کہنے لگے سرما نہ لگاؤ، اس میں لیڈ ہے، سیسے ہے۔ کہنے لگے نہیں، اب ریسرچ آئی ہے، اس میں اینٹی لیڈ بھی ہے۔ کملی والے نے سرما لگایا، میرے آقا کے سرمے کی سنت قیامت تک زندہ رہے گی، اور پھر بھی ہم کسی کملی والے کی ادا کو سائنس سے نہیں پرکھیں گے۔ سائنس کی تھیوریاں بدلتی رہتی ہیں، کملی والے چونکہ ختم نبوت کے صدقے ان کی تھیوریاں نہیں بدلیں گی۔ سائنس پہلے کہتی تھی کہ مکھن، دودھ، بلائی،
देसी घी, ठीक, ये ना खाओ, चर्बियां, यूरिया, यूरिक कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें सारी अब साइंस कहती है ये चीजें हमारी दोस्त हैं, खाएं। और मैं उस दिन एक अल्लाह वाले की बात मुझे बताई, कहने लगे कई बंदे बेचारे इन चीजों को तरसते तरसते मर गए कि डॉक्टर ने मना किया है। अब कहते हैं ये चिकनाइयां नहीं है, चिकनाइयां वो हैं जो मसनूई बनास्पति चिकनाइयां हैं, वो नहीं घुलती अंदर जाके, वो दिल की नालियों को बंद करती हैं। ये देसी घी और मक्खन दूध ये दिल की नालियों को बंद नहीं करता। मैंने कहा खाएं आप। मुझे तो आपके जिस्म से 1942 से लेकर अब तक चिकनाई खुद खत्म हो चुकी है, आपके जिस्म की सारी चिकनाई खत्म हो चुकी है। 1942 से लेकर अब तक कितने साल के थे? 81 साल के। तो मैंने चिकनाई वैसे ही खत्म हो गई हैं। बेर का मौसम आ रहा है, बेर खाएं, देसी बेर ज्यादा खाया करें, सस्ता भी होता है, देसी बेर सस्ता होता है और उसमें बड़ी ताकत होती है। मैं एक दफा गया सहरा में, जंगली बेर ना, एक हमारे साहब थे झोली भर के ना बेर की ऐसे खा रहे थे। मैं ऐसे हाथ उठा के मैंने ले लिया, आके हकीम साहब नाचा सारे बड़ी मुश्किल था, झेड़े मुक्कन बड़ी मुश्किल से तो हमारे झगड़े खत्म हुए। तो बेर चोट ले रहा है मेरी झोली भर के, पता नहीं क्या माना होगा, मुझे पता नहीं। बेर खा रहा था, जंगली बेर पका हुआ, लाजवाब। मैंने उसकी झोली से थोड़ा उठाया। ये सेहत जिंदगी है। अब मैं इसलिए अर्ज करता हूं, इसलिए बताता हूं कि इबादत के जरिए अल्लाह को राजी करो, खिदमत के जरिए मखलूक को राजी। इबादत के जरिए अल्लाह राजी हो जाए और खिदमत मखलूक राजी हो जाए। वो काफिर है या मुसलमान है, वो किसी मसलक मजहब फिरके रंग नस्ल की है, अल्लाह को बड़ी प्यारी है, अल्लाह को बहुत अच्छी लगती है, अल्लाह को अपने बंदे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ ये दीवारें ना हों, मोहब्बतें, रवादारियां हों, खैरखाइयों के जज्बे हों। एक दो एक साहब मेरे पास आए, मैं उसे जानता था, वो सारा दिन सियासत में गालियां देता है। मुझसे कहने लगा वजीफा क्या है? मैंने कहा वाह बादशाह जितने भी बैठे हैं इनके लिए दुआ मांग। कह रहे मेरी पार्टी के नहीं है। मैं कहा ज्यादा कबूल होगी। मैंने कहा कोई मुर्शिद है? कहना आप हैं। मुर्शिद से इतनी बहस? मैंने कहा अदब नहीं है तुझे? माफ कर दे मुझे, समझाते मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं क्या समझाता हूँ। मैंने कहा जहां दिल ना चाहे दुआ करने को, वहां बंदा दिल करे, अल्लाह इस नागवारी पे डबल सवाब देते हैं। दिल ना चाहे, अल्लाह इन हमारे बादशाहों को खैर सुझाओ, खैर की राहें दिखा, अल्लाह इनके दिल दिमाग जज्बों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इनको गैब से अपनी मदद अता फरमा, जिससे अल्लाह इंसानियत को खैर और नफा पहुंचे, राहत और बरकत पहुंचे। मैंने कहा बादशाहों के लिए दुआ कर। और फिर मैंने एक हदीस सुनाई, आका का फरमान मफहूम है, दुनिया का बदतरीन मशगला बादशाहों को गालियां बुरा भला कहना है, गालियां और बुरा भला कहना है। अच्छा मैं उस बंदे की बात कर रहा था, उसने बादशाहों के लिए दुआएं शुरू कर दी। वो बात बड़ी अजीब है, बात दुआएं शुरू कर दी। कुछ अर्से के बाद कहने लगा मेरे हालात बेहतर हो गए हैं। मैंने फिर उसे एक बात सुनाई। मैंने कहा इंसान जब किसी पे लानत करता है ना, ये बात सुनना बड़े खतरे की बात है। जब इंसान किसी पे लानत करता है, वो लानत उस इंसान के ऊपर जाती है। अगर वो उसका मुस्तहिक होता है ठीक, वरना लौट के उसी के गले का तौक बन जाती है। तो दिन रात बादशाहों को गालियां देता है, वतन के बादशाहों को गालियां देता है। ना दे गालियां, उनके लिए दुआएं कर, उनके लिए तेरे दिल में खैरखाई के जज्बे हों, तेरे दिल में उनके लिए खैरखाई के जज्बे हों, मोहब्बत के जज्बे हों, उल्फत के जज्बे हों। एक और बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, वो भी भूल गया दरमियान में। एक बात और अर्ज कर रहा था, वो ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जिसका सर तर होगा, ये दरमियान में बात भूल गया, और जिसका तलवे तेल से तर होंगे, उसकी जिंदगी में और नस्लों तक एक चीज चलेगी, नस्लों तक चीज चलेगी। हजरत अली करमल्लाहु वजह के पास एक केस आया। वो केस ये आया, एक साहब फौत हो गए बुढ़ापे में। केस आया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के पास। हज़रत उमर अपने फैसले, बड़े बड़े कज़ा के फैसले, अक़ज़ाहुम अली, हर खुतबे में यह बात कही जाती है, चीफ जस्टिस थे। इनको अर्ज किया कि आप ये, अल्लाह ने आपको बहुत समझ फहम दी। माई एक आ गई कि मैं भी इसकी बीवी हूं। कोई निकाह के कागज, स्टाम्प, कोई परते, कोई यूनियन काउंसिल तो होती नहीं थी। उन्होंने कहा ये भी इसका बेटा है, लिहाजा मीरास में मुझे भी हक मिलना चाहिए। अब कोई गवाह नहीं था, पता नहीं था, इधर उधर से पता किया, और एक माई कहने लगी ये भी इसका बेटा है बुढ़ापे का, ये भी बेटा है। यानी एक बुढ़ापे का बेटा है, एक बुढ़ापे से पहले का बेटा था। आपने फरमाया दोनों दौड़ो। एक पीछे रह गया और एक जो है आगे निकल गया। आपने फरमाया बुढ़ापे का बेटा है इसलिए पीछे रह गया। नस्लों के अंदर कुव्वतें, ताकतें मुंतकिल होती हैं तो बीमारियां भी मुंतकिल होती हैं। क्यों कहते हैं हमारा ये मौरूसी मर्ज है, खानदानी मर्ज है। इस उम्र में आके हमारा ये मर्ज हो जाता है। जिसका सर और पांव तेल तर रहेंगे, उसकी नस्लों में कमजोरियां, बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें, इसकी एक लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी, कभी अर्ज करूंगा, वो नहीं होंगे। इसके पांव के तलवे और सर तेल से तर रहेगा। याद रखिएगा, छोटा सा नुक्ता है, जो तर रहेगा
حیرت انگیز نظام ہے اس کے ساتھ. ہلکا سا پاؤں کے تلووں کو تیل لگا دیا کریں سوتے ہوئے. اس دن کی اس رات کی نیند دیکھیں, سکون دیکھیں, چین دیکھیں, راحت دیکھیں, اور سوتے ہوئے سر کو تیل لگایا کریں. اگر بال بڑے ہیں تو اندر کر کے تیل لگایا کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں مسائل اور مشکلات کو دور, اور ہماری نسلوں تک یہ چلتی ہیں, نسلوں تک چلتی ہیں. اب میں آ رہا ہوں اس مضمون پہ جو میں نے ابتدا کی تھی. اس مضمون کے اندر ایک کمی رہ گئی تھی. میں نے جو آج واقعات سنائے جانوروں کے زبان باندھ دی, اس کی وجہ سے کیا عذاب, کیا مصیبت, کیا تکلیف ہے. استغفر اللہ العظیم, یا صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر ضرور کیا کریں. اور استغفار کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنائیں, اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اور استغفار کو اپنی زندگی کا ساتھ بنائیں. استغفار ضرور کیا کریں. تھوڑا کر لیا کریں, صبح شام کر لیا کریں, ایک دفعہ کر لیا کریں. استغفار کیا کریں. رات کو خاص طور پہ جب نیند کھلے نا, کبھی کسی لمحے نیند کھل جائے تو اس وقت استغفار ضرور کیا کریں. 2 نیندوں کے درمیان, سنیں غور سے, یہ ایک موتی ہے. 2 نیندوں کے درمیان کیا جانے والا استغفار اللہ کے ہاں اتنا محبوب ہے, ایسے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک استغفار کر رہا, اور جو بندہ 2 نیندوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں استغفار کر لے وہ اس سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. 2 نیندوں کے درمیان نیند کھلی, کروٹ بدلی تھوڑی سی, اور پھر استغفار کر لیا. یہ استغفار آنے والی نسلوں کو مصیبتوں, تکلیفوں, پریشانیوں, آفات, بلیات سے ٹلواتا ہے. اس سے ٹل جاتی ہیں آفتیں, بلائیں, مصیبتیں, تکلیفیں. پتہ نہیں ہماری زندگی میں کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس واقعے نے ہماری زندگی میں آنے والے وقت کے لیے ایک عذاب انتظار کر رہا ہے, ایک بلا انتظار کر رہی ہے, ایک مصیبت انتظار کر رہی ہے. یا پھر ہم جائیں گے خوشحالی کی زندگی, لوگ واہ واہ کریں گے, لیکن وہ مصیبت ہماری نسلوں کا انتظار کر رہی ہے, اور ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں گی, سسکتی رہ جائیں گی, سسکتی رہ جائیں. ہماری نسلیں سسکتی رہ جائیں, تڑپتی رہ جائیں گی, بلکتی رہ جائیں گی, الجھتی رہ جائیں گی. ہماری نسلیں وہ انتظار کر رہی ہے ایک بلا, ایک مصیبت جو ہماری نسلوں کو تڑپا دے, سسکا دے. وہ تڑپتی رہ جائیں گی, وہ سسکتی رہ جائیں گی. استغفار ندامت سے, غم کی کیفیت سے اپنے آپ کو بچا لیں. اچھا, اس سے رزق بچا رہے گا, اس سے صحت بچی رہے گی, اس سے دولت بچی رہے گی, زندگی کا سکون اور چین بچا رہے گا استغفار سے. اور زندگی میں حیرت انگیز ہماری رونق اور برکت رہے گی استغفار سے. ایک واقعہ سنا. ایک شخص آیا میرے پاس, اس کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا, خصہ پہنا ہوا تھا, اس نے بہترین زری کا کیا ہوا, ڈبل سیلنسر, وہ ٹوئنز موٹر سائیکل کہتے, کیا کہتے ہیں, روڈ ماسٹر کہتے ہیں, جو ڈبل سیلنسر موٹر سائیکل ہوتا تھا. آج بھی ہمارے ایک صاحب ہیں, ان کے پاس ہے, پتہ نہیں ان کے اوپر گر جائے تو اٹھا نہیں سکتے ہوں گے, جسم تو اتنا ہے لیکن ڈبل سیلنسر چلاتے ہیں وہ صرف. تو اسی پہ وہ تھے. ایک بندہ چلا رہا تھا بیٹھے ہوئے, مجھ سے دوائی لینے آتے تھے, اور مجھے اپنی جیل کے قصے سناتے تھے کہ 28 سال میں نے جیل کاٹی. مجھے ایک دفعہ میں نبض پکڑی ہوئی تھی, وہ میں ان سے پیسے نہیں لیتا تھا, بڑی پرانی بات ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے جو باغات تھے ان کے ساتھ ان کا گاؤں تھا, اور والد صاحب ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے, وہ بھی بہت احترام کرتے تھے. والد صاحب کا وصال ہو گیا. اس نسبت سے میں نے ایسے بازو پکڑا ہوا تھا, مجھ سے کہنے لگے, بھتریجا گناہ گار بہوں, بہت گناہ گار ہوں, کوئی نیکی نہیں, کئی قتل کیے ہیں میں نے, چوریاں, ڈاکے. اس وقت بھی اس کا وہی سبجیکٹ تھا, خود نہیں کرتا تھا, نگرانی کرتا تھا, سرپرست تھا. مجھے ایک چیز بتا, میری بخشش کا کوئی نظام ہے؟ تو بھتریجا بھی تھی ہوں تو پیر بھی تھی ہوں, تو بھتریجا بھی ہوا, پیر بھی ہوا. میں نے اسے اللہ کی رحمت کے قصے سنائے اور رونے لگ گیا. اور میں نے کہا آپ ایسا کریں, آپ سارا دن نا استغفر اللہ پڑھا کر. کہہ رہے میں کیسے پڑھوں, سارا دن تو گالیاں دیتا ہوں, میں سارا دن میں گالیاں دیتا ہوں, میں کیسے پڑھوں؟ اچھا, میں نے کہا رات کو نیند کھل جائے. کہنے لگا ہاں بڑھاپا ہے میرا, میں رات کو 1-2 دفعہ پیشاب کے لیے اٹھتا ہوں. میں کہ اس وقت کر لیا کریں, پھر سو جایا کریں, استغفار کر لیا کریں, پھر سو جایا کریں. اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ زندگی جتنی پچھلی گزری ہے تو جانتا ہے, مجھے معاف کر دے. استغفار لفظ نہ آئے نا. اچھا, اس کے منہ پہ لفظ استغفار نہیں آ رہا تھا, عربی کا لفظ منہ پہ نہیں چڑھ رہا. میں نے کہا اللہ سے کہ اللہ تو معاف کر دے, اللہ تو معاف کر دے. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سبق اس کو دیا تھا. ایک ہیرا منڈی کا ایک بندہ میرے پاس آتا تھا, اور وہ ان کا چودھری تھا, دوائی لینے آتا تھا, اور مجھ سے کہنے لگا میری بخشش ہوگی. میں کہ 100% ہوگی. ایسے مجھے دیکھ کے کہنے لگا کہ شاید یہ مذاق کر رہا ہے. میں نے کہا وہ شہنشاہ لجپال کریم ہے, اس کے کرم کے بہانے بے نیاز ہے. مجھے تو اپنا پتہ نہیں کہ میری ہوگی, میں تیرے بارے میں کہوں تیری بخشش نہیں ہوگی تو جہنم میں جلے گا. میں نے کہا, اس کا نام مجھے آج بھی یاد ہے, صابر تھا. میں نے کہا استغفار کر, دن رات کر, اور تسبیحات بھی اس کو بتاتا تھا. اب اس کی بات سنیں. اچھا, جوتا اس کا کیوں گرا ہوا تھا؟ ہماری طب
کی پرانی کتابوں میں ایک سبجیکٹ ہے، اس کا نام بحران ہے، کہ اگر پاؤں اس ہاتھ کا یہ انگلی سون ہو جائے تو بندے کے اتنے دن باقی رہتے ہیں، اتنے دن سون ہو جائے تو اتنے دن باقی رہتے ہیں. اس کا پاؤں سون ہو گیا تھا، جوتا اس کا گرا، اسے پتہ ہی نہ چلا. میں نے کہا چاچے دا وقت نیڑے لگتا ہے. میں نے کہا اس کا وقت قریب ہے. میں نے نہیں بتایا، موت کا وقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ لے جاؤ، اتنے ہفتے باقی رہے گا، 6 مہینے 6 دن چند دن. ان کو کوئی خدا نہ خواستہ وہی تو نہیں آتی. میں نے اس کو استغفار بتایا اور یہی اس کو بتایا کہ اپنی زبان میں کر جو تیری زبان ہے. عرصہ ہو گیا، مجھے پتہ نہ چلا، مر گیا. ابھی بھی موت کو فوت ہوئے کو 20 سال ہو گئے تقریباً. ایک دفعہ نا اس کے ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے، مجھے کہنے لگا میں فلاں کا بھتیجا ہوں. اچھا، میں کیا ہوتا میرا چاچا. کہنے لگا آپ کی بڑی محبت کرتا تھا، عزت کرتا تھا. میں نے کہا مر گیا؟ کہنا ہاں. میں کیسے مرا؟ کہنے لگا مرنے سے پہلے نا ایسی ناک پہ لکیریں نکال رہا تھا، کان کر رہا تھا، اللہ معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف کر دے میرے پاس کچھ نہیں، معاف کر دے اللہ، معاف. بس گیا.